آج مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خان عبدالغفار خان کے بارے میں کچھ بولوں۔ یہ میرے لیے بڑے گرو کی بات ہے کہ مجھے باپو کے اس گریٹ اور ہسٹورک سیوا آشرم میں باچا خان کے بارے میں بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ خان عبدالغفار خان تحریک آزادی کے اہم ترین لیڈرز میں سے تھے۔ انہوں نے خدائی خدمتگار نامی آرگنائزیشن کی بنیاد ڈالی تھی جو ہندوستان کی آزادی کی تحریکات کی اہم ترین آرگنائزیشن تھی۔ خان عبدالغفار خان، جن کو بادشاہ خان اور باچا خان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ امن پسند رہنما اور ہندو مسلم ایکتا کے علمبردار تھے۔ وہ کانگریس کے ٹاپ لیڈرز میں سے ایک اور مہاتما گاندھی کے نزدیکی دوست تھے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات حیرتناک ہے کہ ایک پشتون پٹھان کیسے عدم تشدد اور اہنسا کا علمبردار ہو سکتا ہے۔ پشتون تو بنیادی طور پر سختناک اور ایگریسو ہوتے ہیں۔ ان سے یہ امید رکھنا کہ کوئی اس کے ایک گال پر مارے تو وہ دوسرا گال سامنے کر دے گا بے وقوفی ہے۔ لیکن خان عبدالغفار خان نے نہ صرف خود یہ کر کے دکھایا بلکہ پشتونوں کی ایک بڑی تعداد نے بادشاہ خان کی اثر کی وجہ سے اس کو قبول کیا اور برتا۔ یہ گاندھی جی کی شخصیت اور پرسنالٹی کا اثر تھا جس نے ایک بڑی آبادی کو طاقت کے استعمال سے روک کر آزادی کے لیے اپنے آپ کو بالکل بدل کر رکھ دیا اور عدم تشدد اور اہنسا کا علمبردار بنا دیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ بادشاہ خان شروع سے ہی عدم تشدد میں وشواس رکھتے ہوں۔ ان کی زندگی میں کئی فیسز آئے اور ہر فیز میں انہوں نے اسی جوش اور جذبے سے کام لیا۔ نوجوانی میں انہیں لگا کہ انگریزوں کو طاقت کے استعمال سے کھدیڑا جا سکتا ہے تو انہوں نے اس راستے کو اپنانے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی ان کو احساس ہو گیا کہ شاید اس سے آزادی ناممکن ہے، تو پھر انہوں نے اہنسا کا راستہ اپنایا اور پھر پوری زندگی چیلنجز کے باوجود اس پر چلتے رہے۔ انہوں نے ہندوستان کی آزادی کی قریب تمام تحریکوں میں یوگدان دیا۔ 1914 میں وہ ریشمی رومال تحریک کے فاؤنڈر مولانا محمود حسن سے ملنے دیوبند کے مشہور مدرسہ دارالعلوم پہنچے۔ ایک میٹنگ میں یہ طے پایا کہ ٹرائبل بیلٹ میں ایک سینٹر بنایا جائے جہاں علاقے میں انگریزوں کے خلاف کام کرنے کے لیے اسٹریٹجی تیار کی جائے۔ اس میٹنگ میں مولانا عبید اللہ سندھی بھی شامل تھے۔ مولانا سندھی ہندوستان کی پہلی پروویژنل گورنمنٹ جو 1916 میں کابل میں بنی اس میں ہوم منسٹر تھے اور ریشمی رومال تحریک کے ٹاپ لیڈرز میں سے تھے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ بادشاہ خان کی زندگی میں کئی موڑ آئے اور اس میں وہ مولانا آزاد سے بہت ملتے جلتے تھے۔ مولانا آزاد بھی شروع میں آزادی کو حاصل کرنے کے لیے انگریزوں کے خلاف طاقت کے استعمال کی حمایت کرتے تھے۔ مولانا آزاد اور بادشاہ خان ایک دوسری آزادی کی تحریک میں بھی ساتھ تھے۔ وہ تحریک ہجرت موومنٹ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مولانا آزاد اور دوسرے علماء نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے کابل جائیں اور وہاں سے آزادی کی تحریک چلائیں۔ اس میں بھی باچا خان اپنی پوری طاقت سے شامل تھے۔ باچا خان ایک اور مشہور پختون مجاہد آزادی کے شاگرد تھے۔ حاجی صاحب ترنگزئی سرحد کے ان مشہور سرداروں میں شامل ہیں جن کی بہادری کے قصے مائیں اپنے بچوں کو اب تک سناتی ہیں۔ حاجی صاحب نے سرحد اور افغانستان کے قریبی علاقوں میں انگریزوں کے خلاف عام جد و جہد کی اور کئی جنگوں میں انگریزوں کو شکست دی۔ آخر میں انگریزوں کو ان سے پیس ڈیل سائن کرنی پڑی۔ 1920 کے آس پاس باچا خان نے حاجی صاحب ترنگزئی کے ساتھ مل کر علاقے میں ایجوکیشن کو عام کرنے کا بیڑا اٹھایا اور انہوں نے 120 سے زیادہ اسکول علاقے میں قائم کیے۔ مجھے اب تک حیرت ہے کہ آخر حاجی صاحب کے ساتھ عام ریبیلیئن میں شرکت کرنے والے خان عبدالغفار خان کو کس جادوئی شخصیت نے عدم تشدد اور اہنسا کا پرچارک بنا دیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جادوئی شخصیت گاندھی جی کی تھی جس نے باچا خان کو بالکل تبدیل کر دیا۔ جلیانوالہ باغ میں قتل عام کے بعد باچا خان، ان کے بھائی خان عبدالجبار خان اور ان کے بزرگ والد بہرام خان کو گرفتار کیا گیا۔ 1929 میں
باچا خان نے خدائی خدمتگار نامی آرگنائزیشن کی بنیاد ڈالی۔ خدائی خدمتگار اہنسا اور عدم تشدد میں یقین رکھنے والی اینٹی کالونیل موومنٹ تھی۔ چند سالوں میں ہی خدائی خدمتگار نے پورے علاقے کو اپنے اثر میں لے لیا اور انگریز اس کے اور باچا خان کے اثر سے اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے ہر طرح کی سختی کر کے اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی۔ کئی وحشیانہ حملے بھی کیے جن میں سینکڑوں خدائی خدمتگاروں کی جانیں بھی گئیں، لیکن کبھی بھی باچا خان اور ان کے ساتھیوں نے اہنسا اور عدم تشدد کا راستہ نہیں چھوڑا۔ خان عبدالغفار خان کی پیدائش 6 فروری 1819 میں ہوئی۔ ان کے والد عبدالبہرام خان حشن نگر کے مشہور زمیندار تھے۔ ان کو سیکنڈری اسکول کے آخری سال میں کارپس آف گائیڈ ریجیمنٹ میں کمیشن کا آفر ملا، جو کہ ایک بڑی بات تھی، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ انڈین آفیسر ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ملک میں بھی 2 نمبر کے شہری بنے رہیں گے۔ باچا خان ان مسلم لیڈرز میں سے ایک تھے جنہوں نے ملک کی تقسیم کی مخالفت کی تھی، اور میں یہاں یہ بات صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیڈروں کی ایک بڑی تعداد نے اس غلط تقسیم کی مخالفت کی تھی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مولانا آزاد اور مولانا حسین احمد مدنی نے تقسیم کی مخالفت کی تھی۔ یہ ایک مت ہے، سچائی نہیں۔ ہندوستان میں ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں نے اس تقسیم کی مخالفت کی تھی، اور ان علاقوں میں بھی اس تقسیم کی مخالفت ہوئی جو آج پاکستان میں شامل ہیں۔ دیوبند کے علماء کی ایک بڑی تعداد شروع سے اس کی مخالف تھی، اور علماء دیوبند کی ایک بڑی تعداد نے آخر تک اس تقسیم کو اپوز کیا۔ حسین احمد مدنی نے متحدہ قومیت اور کمپوزٹ نیشنلزم کی بات کی اور مذہبی بنیاد پر اس کو ثابت کیا کہ الگ الگ مذہب کے فالوورز مل کر ایک مضبوط قوم کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ بادشاہ خان تقسیم کے سخت مخالف تھے۔ وہ تحریک پاکستان کے مخالف اور ایک مضبوط متحدہ ہندوستان کے سپورٹر تھے۔ وہ آخر تک کانگریس کے ساتھ اور مسلم لیگ کے مخالف رہے، لیکن جب کانگریس پارٹیشن کے پلان کو ماننے پر آمادہ ہو گئی تو ان کو اس کا بہت افسوس ہوا، اور وہ کچھ دنوں تک کانگریس سے ناراض بھی رہے۔ خدائی خدمتگار نے 1947 میں علاقے میں ریفرینڈم میں بھی اسی وجہ سے حصہ نہیں لیا۔ میں یہ بات صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ عبدالغفار خان اور گاندھی جی دونوں کے ساتھ ان کے ملکوں نے انصاف نہیں کیا۔ گاندھی جی کو ایک ہندو فینیٹک نے گولی مار کر شہید کر دیا، جبکہ سرحدی گاندھی کو پاکستان کی مسلمان حکومتوں نے ایک مدت تک جیل میں بند رکھا۔ بادشاہ خان کو ان کی زندگی میں ہی 1987 میں بھارت رتن ایوارڈ دیا گیا۔ بادشاہ خان اور گاندھی جی کی دوستی، جس کی شروعات 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں ہوئی، آخر تک قائم رہی۔ دونوں ایک دوسرے کو ایڈمائر کرتے تھے، اور آخر تک دونوں کے بیچ یہ میوچول ایڈمائریشن برقرار تھا۔ کانگریس میں گاندھی جی کی جب پالیسی ایشوز پر مخالفت ہوئی، سرحدی گاندھی ہمیشہ گاندھی جی کے ساتھ کھڑے رہے۔ 1931 میں کانگریس نے ان کو پارٹی کی صدارت کی آفر کی، لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے منع کر دیا اور یہ تاریخی جملہ کہا، میں صرف ایک خدائی خدمتگار ہوں اور صرف جنتا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ خان عبدالغفار خان نے اپنی زندگی کے 30 سال جیل کے سلاخوں میں گزارے۔ 15 دسمبر 1934 میں جب ان کو بائکلا جیل میں رکھا گیا تو ان کا وزن 76 کلو گرام تھا، لیکن صرف ایک مہینے میں وزن گھٹ کر 70 کلو اور پھر 60 کلو گرام ہو گیا۔ ان کی گرتی صحت کو دیکھتے ہوئے ہوم منسٹر نے سینٹرل اور یونائٹڈ پروونسز کی حکومتوں سے درخواست کی کہ ان کو اپنے ہاں جیل میں جگہ دیں۔ اس پر جو جواب سینٹرل پروونس کی حکومت نے دیا، اس سے بادشاہ خان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سینٹرل پروونسز کی حکومت نے کہا، کوٹ، صوبے میں ایک گاندھی پہلے سے موجود ہیں جن کا اس اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن واردھا میں ان کا سینٹر کانگریسیوں کا اڈا بن گیا ہے۔ جب بھی کوئی پولیٹیکل حادثہ ہوتا ہے تو یہ فوراً اس سے متاثر ہوتا ہے۔ علی بردرز کا ایکسپیرینس بھی بتاتا ہے کہ چاہے سیاسی قیدی جیل میں ہوں، وہ حکومت مخالف طاقتوں کا فوکس بن جاتے ہیں۔ اس لیے سرحدی گاندھی کو گاندھی جی کے مکان سے جتنی دور رکھا جائے، یہ اتنا ہی صوبے میں امن اور شانتی کے لیے اچھا ہوگا۔ دونوں گاندھیوں کو ایک ہی صوبے میں رکھنا شاید مناسب نہیں ہوگا۔
जेल में बादशाह खान की हालत ऐसी हो गई कि गांधी जी जेल के ऑफिसर से मिले और उनको मजबूर किया कि बादशाह खान की सेहत का ख्याल रखा जाए और उनको ए ग्रेड के कैदी की सहूलत दी जाए। सरहदी गांधी की पूरी ज़िंदगी गांधी जी की तरह ही स्ट्रगल में गुजरी और 20 जनवरी 1988 को पेशावर में 97 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। बापू और सरहदी गांधी दोनों उसी तरह मुल्क के लिए रिलेवेंट हैं जैसे वो अपनी ज़िंदगी में रिलेवेंट थे। अहिंसा और हिंदू मुस्लिम यूनिटी उन दोनों की ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा थी और इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत आज भी इतनी ही है जितनी 1935 और 1947 में थी। गांधी जी, खान अब्दुल गफ्फार खान और उन जैसे दूसरे लीडर्स को याद रखना आज इस मुल्क की बुनियादी ज़रूरत है। उनको याद रखना, उनकी बात करना और नई जनरेशन को उनके आदर्शों से मुतारिफ कराना हमारे सेफ फ्यूचर के लिए बहुत अहमियत रखता है। अगर हम उनकी बात नहीं करेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स अपने ब्राइट पास से बिल्कुल नाश न रह जाएगी। उसे अंदाज़ा ही नहीं होगा कि ये मुल्क कम्युनल हारमोनी और गंगा जमनी तहजीब का जीता जागता नमूना था। अपनी हेरिटेज और हिस्ट्री से उसको रूबरू कराना हमारे लिए उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह हमारी ज़िंदगी के लिए खाना, पानी और तालीम ज़रूरी है। हमें उसको अपनी ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा बनाना होगा और उन महान बुज़ुर्गों की लाइफ को सेलिब्रेट करना होगा। विदर्भा मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने सरहदी गांधी की लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए ये बेहतरीन प्रोग्राम किया। मुझे उम्मीद है कि फोरम ऐसे प्रोग्राम्स जारी रखेगी और हम सबको प्रेरित करेगी कि हम भी अपने अपने इलाक़ों में ऐसे प्रोग्राम्स रखें, ऑर्गेनाइज़ करें और गंगा जमनी तहजीब को दोबारा अपनी ज़िंदगी का वैसे ही हिस्सा बनाएं जैसे महात्मा गांधी और सरहदी गांधी ने बनाया था। थैंक यू।